چراغ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہونے لگو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ہائے سیدہ اے جنت البقیع، جنت البقیع، ہائے سیدہ اے جنت البقیع، جنت البقیع، اے مزار سیدہ، اے مزار سیدہ، ہائے سیدہ۔ میں سید محمد سلمان اپنے چینل سلمان عزاداری براڈ کاسٹ کے ذریعے جناب فاطمہ زہرا ایگزیبیشن کی زیارت کراؤں گا۔ 4 مصرع سماعت فرمائیں کہ رسول زادی کا جو بھی غلام ہو جائے، رسول زادی کا جو بھی غلام ہو جائے، قسم خدا کے علیہ سلام ہو جائے، قسم خدا کے علیہ سلام ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیں گے، سمجھنا فاطمہ زہرا کی منزلت لوگوں، بلاد شیر جسے وہ امام ہو جائے، بلاد شیر جسے وہ امام ہو جائے۔ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ، رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے یہ فاطمیہ ایگزیبیشن آیت اللہ وحید خراسانی کی آفس کی جانب سے لگایا گیا ہے، اور اس ایگزیبیشن میں ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف ادوار کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم کی اور اس توحیدی نظام کی گفتگو کی ہے کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر نے اخوت کا، محبت کا اور بھائی چارے کا پیغام دیا تھا۔ آپ لوگ اندر آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف غرفوں میں پیغمبر اکرم اور حضرت خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا اور امیر المومنین کی زندگی کے اوپر کافی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، اور باغ فدق، جنت البقیع، مسجد النبوی وغیرہ کی منظر کشی پیش کی گئی۔ یہاں آپ لوگ پہلے غرفے کی طرف آئیں تو وہاں پر جو اسلام کا نظام توحید ہے، جو اسلام کی کریشن تھیوری ہے، اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر خلقت کی بات کی گئی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، حضرت آدم کو خلیفہ کہہ کے روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، تو حضرت آدم کا کیا کردار ہے؟ حضرت آدم کے اندر اللہ نے اپنے اوصاف دی، الہی اوصاف دی، اور وہی اوصاف ہمارے اندر منتقل ہوئے ہیں۔ دوسرے غرفے میں ہم نے انہی کی بات کی ہے کہ وہ اوصاف جو حضرت آدم کو ایک ہادی بنا کے اللہ نے بھیجا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم کے بعد جو انبیاء کا ایک سلسلہ پورا قائم کیا تھا، تو جو ہمارے لیے رول ماڈل ہو، ہمارے لیے نمونہ عمل ہو، ان ہادیوں نے ہمیں کیا پیغام دیا، ان ہادیوں نے ہمیں کس اوصاف پہ عمل پیرا ہونے کی بات کی۔ آپ دیکھیے کہ وفاداری، آپ دیکھیے کہ تواضع، حیا و عفت، توکل، امید، یہ تمام اوصاف یہاں بیان کیے گئے جو آدمیت کے اوصاف ہیں، جو اوصاف اللہ کے نبیوں نے لوگوں تک منتقل کیے ہیں، جو اوصاف اللہ نے اپنے اوصاف لوگوں کو عطا کیے ہیں اپنے حجت کے ذریعے سے۔ لہذا دوسری جانب ہم نے ان اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ جن اوصاف کو شیطانی اوصاف کہتے ہیں، کیونکہ انسان کا امتحان تب ہوگا کہ جب اگر ایک طرف اچھے اوصاف ہوں تو دوسرے طرف برے اوصاف ہوں، کہ جس میں انسان آزادانہ طور پہ خود انتخاب کرے کہ وہ اچھائی کو چننا چاہتا ہے یا برائی کو چننا چاہتا ہے۔ لہذا وہاں پہ دیکھیے کہ شیطانی اوصاف میں بیان کیا گیا نا امیدی، جھوٹ، تکبر، بے حیائی، بدگمانی، فریب،
وہ تمام اوصاف جو شیطانی اوصاف ہیں، لیکن اگر ہم ان اوصاف کا انتخاب کریں کہ جو الہی اوصاف ہیں، جو اللہ کے انبیاء کے اوصاف ہیں، تو ہم انسان کامل بن سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ ہم نے انسان کامل کا تصور پیش کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے خاتم النبیین کے ذریعے سے انسان کو منزل کمال پہ پہنچنے کا درس دیا ہے۔ وہ نبی کہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی کہ جو مکارم الاخلاق ہے، یعنی اخلاق کا پرفیکٹ مینیفیسٹیشن، یعنی اخلاق کا کامل مظہر۔ وہاں پہ ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ الگ الگ انبیاء، الگ الگ کتب دینیہ میں پیغمبر اکرم کا کس طرح سے ذکر ہوا ہے۔ توریت کا وہاں ذکر موجود ہے، زبور کا موجود ہے، انجیل کا موجود ہے۔ خصوصاً نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجیل برناباس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ انجیل برناباس انجیل کے ان بہت سارے نسخوں میں سے ایک ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم کی بشارت دی گئی۔ یہ انجیل برناباس، اس میں خود حضرت عیسیٰ کے جملے نقل کیے گئے ہیں کہ میرے بعد ایک منجی بشریت آئے گا، ایک ایسا نجات دہندہ آئے گا جو انسان کو منزل کمال پر لے جائے گا، ایک ایسا انسان کہ جب انسان اندھیرے میں ہوگا تو اسے نور کی جانب لے آئے گا۔ وہ پیغمبر اکرم کی بشارت تھی، اور بے ساختہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ اب کیونکہ گزشتہ انبیاء نے بشارت دی ہوئی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو کائنات کو نجات دلائے گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہجرت دی گئی ہے کہ الگ الگ علاقوں کے نصارہ یہودی وہ ہجرت کر کے مکے کے اطراف میں وہ قیام پذیر ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء نے یہ بشارت دی تھی کہ وہ نبی کہاں آئے گا، وہ فاران کی پہاڑیوں میں آئے گا۔ مکے کے اطراف میں جو پہاڑیاں ہیں وہ گویا وہاں آئے گا، اور انہی فاران کی پہاڑیوں کے درمیان غار حرا پائی جاتی ہے۔ اب آپ اگلے غرفے میں آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دور جہالت ہے، یہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا کہ جو ہمیں جہالت سے علم کی جانب لے جائے گا، جو ہمیں ظلمتوں سے نور کی جانب لے جائے گا، اور اس میں سے ایک خاص شخصیت جناب خدیجہ ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور جہالت میں جناب خدیجہ کس طرح سے عالمہ ہیں، عاقلہ ہیں، دیانت دار ہیں، جبکہ وہ ایک بزنس لیڈی ہیں، لیکن اپنی طہارت کو برقرار کیا ہوا ہے۔ تو اب کیونکہ اللہ نے دور جہالت میں جناب خدیجہ کے اندر اس کردار کو دیکھا، تو گویا ان کے لیے کفو پیغمبر اکرم کو انتخاب کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ طاہرہ ہیں، دوسری طرف پیغمبر اکرم امین ہیں۔ تو پیغمبر نے دور جہالت میں اس بات کو لوگوں سے منوایا کہ میں ایک امانت دار ہوں، میں صدیق ہوں۔ تو پیغمبر اکرم اور جناب خدیجہ کی یہاں سے شادی ہو رہی ہے، اور پھر انہی تمام اوصافوں کی جناب خدیجہ نے پیغمبر کے اندر کون سے ایسے اوصاف دیکھے کہ جن کو دیکھ کے انہوں نے پیغمبر کی آشنائی پیدا کی کہ گویا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھیے ان کے اخلاق کو، ان کی ایک سماجی شخصیت، ان کے اقتصادی مینجمنٹ کو جناب خدیجہ نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ اور پھر یہاں پہ جب جناب خدیجہ اور پیغمبر اکرم کی شادی ہو جاتی ہے، تو آگے پھر ان دونوں کا جو ایک مشن تھا، جو پیغمبر اکرم کی بعثت کے بعد جس کی ابتدا ہوئی۔ اچھا آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی جو بعثت ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے پیغمبر نے آمنو کی دعوت دی، یعنی ایمان کی جانب آئے۔ پیغمبر نے تقوی کی دعوت دی، پیغمبر نے صبر کی دعوت دی۔ وہ تمام اوصاف جن کی جانب پیغمبر نے دعوت دی ہے، ان چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ پیغمبر کی جانب کون سے لوگ مائل ہوئے، کون سے لوگ ان کی فکر سے متاثر ہوئے، یہ بعثت کے بعد ان افراد کا ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ فکری لحاظ سے آئے۔ ان میں کون تھے؟ وہ کہ جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے وہاں پہ بیان کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مکے میں، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آخری نبی آئے گا کہ جو ہمیں نجات دلائے گا، جو ہماری ہدایت کرے گا۔ لہذا وہ افراد کثیر تعداد پہ پیغمبر کی طرف آئے۔ پھر وہ جو اہل فکر و نظر تھے، وہ جو انسائٹ فل لوگ تھے، وہ لوگ جو کریٹیکل تھنکنگ رکھتے تھے، وہ افراد پیغمبر کی طرف آئے۔ اچھا پھر سماجی لحاظ سے بہت سارے افراد پیغمبر کی طرف مائل ہوئے، جن میں جوان، کیونکہ جوان ہمیشہ جستجو رکھتا ہے حق کی، جوان ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں ڈسکور کروں چیزوں کو، میں چیزوں کی حقیقت کو تلاش کروں۔ لہٰذا جوان کثیر تعداد میں پیغمبر کی طرف آئے۔ پھر غلام طبقہ، کیوں؟ کیونکہ غلام طبقہ سب سے زیادہ پرزیکیوٹڈ تھا۔ یہ وہ طبقہ تھا کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا تھا۔ خود مولوی باقر شریف قریشی لکھتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں یہ جو غلام طبقہ تھا، یہ اس طرح مظلوم تھا کہ جب وہ لوگ خوشی کا موقع آتا تھا تو غلاموں کو جلایا کرتے تھے، اور جب وہ تڑپتا تھا تو اس پہ خوش ہوتے تھے۔
جس طرح سے ہمارے ہاں آتش بازیاں جلائی جاتی ہیں اس طرح سے غلاموں کو زندہ جلایا جاتا تھا. لہذا ایسے معاشرے میں جب پیغمبر ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, جب پیغمبر بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے برابر ہیں, لہذا یہ غلام طبقہ, فقراء و مساکین, وہ طبقہ جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں تھی, وہ طبقہ جس کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا تھا, پہلی بار پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے غذا تناول کر رہے ہیں, ان سے محبت سے پیش آ رہے ہیں, لہذا وہ طبقہ پیغمبر کی طرف مائل ہوا. پھر اب جب پیغمبر کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں, ان کے پیغام کی طرف آ رہے ہیں, تو ایک طبقہ ان کی دشمنی پر آمادہ ہو. خود قرآن میں یہ آیت نقل کی گئی ہے کہ سمن بکمن امی, کہ بھئی یہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, یہ اندھے ہیں, گویا یہ حق کو نہیں دیکھنا چاہتے, جان بوجھ کے یہ حق کا اقرار نہیں کرنا چاہتے, اور یہ لوگ پیغمبر اکرم کی دشمنی پہ لگاتار مائل رہے, اور یہ پیغمبر کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کرتے رہے. آگے دوسرے غرفے میں ہم نے ان مشکلات کا ذکر کیا ہے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کے اوپر جو اذیتیں دی گئی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح سے ان کو پتھر برسائے گئے, پیغمبر اکرم کو اس طرح سے اذیت دی گئی ہے کہ ان کے اوپر کوڑے پھینکے گئے, اور ساتھ ساتھ پیغمبر کو جو تانے دیے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا. کہا گیا کہ یہ ساحر ہے, جادوگر ہے, کہا گیا کہ یہ تو مجنون ہے, گویا نعوذ باللہ یہ تو دیوانہ ہے. اور سب سے بڑا تانا جو اس دور میں کفار مکہ دیا کرتے تھے وہ یہ کہ یہ ابتر ہے, کیا کہ یہ مختون نسل ہے, اس کی نسل ختم ہو گئی ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. لہذا اللہ نے ان کے جواب میں اس آیت کو نازل کیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, اب آپ قربانیاں دیجئے اور شکر کے سجدے بجا لائیے, بے شک آپ کا دشمن مختون نسل ہے. کیا پروردگار نے فرمایا, کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر سے کیا مراد ہے؟ علماء اس کی دو وضاحت پیش کرتے ہیں. ایک یہ کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر, یعنی ابنڈنس آف گڈنس, یعنی اچھائیوں میں آپ کو کثرت عطا کر دی. اور دوسری طرف ایک تعویل یہ پیش کی جاتی ہے کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی نسل جو سید کہی جاتی ہے وہ پوری دنیا میں ہے, بلکہ خود ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 2 کروڑ سادات ہیں. لہٰذا اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اور پھر جناب زہرا کی ولادت کے اس واقعے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, جس کو اگر بیان کیا جائے تو بات طولانی ہو جائے گی. لہٰذا دوبارہ اسی مظالم پہ آتے ہیں کہ جو پیغمبر کے ساتھ رونما ہوئے. یہاں پہ شیب ابی طالب کو دکھایا گیا ہے کہ جہاں پہ بنو ہاشم کا اکنامک بلاکیڈ ہو گیا تھا, ان کے اوپر سینکشن لگا دیے گئے تھے. ہماری عام زبان میں اگر اس کو کہا جائے تو بنی ہاشم کا حقہ پانی بند کر دیا گیا تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پہ ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو 7ویں ہجری سے 10ویں ہجری تک رونما ہوئی, اور بہت تفصیل سے یہاں پہ ایک ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو آیت لکھی گئی وہ اس دور میں نازل ہونے والی پیغمبر کو راحت دلانے والی آیت ہے کہ اے پیغمبر, یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور ہدایت کو اپنی پھونک سے بجھا دیں, لیکن اللہ اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے, اس نور کو باقی رکھنے والا اللہ ہے. لہذا پھر یہاں پہ جب یہ محاصرہ ختم ہوتا ہے, شیب ابی طالب کا یہ جو اکنامک بلاکیڈ ہے یہ ختم ہوتا ہے, اس کے بعد عام الحزن کا ذکر کیا گیا ہے, جس میں جناب ابو طالب کی وفات ہوتی ہے, جناب خدیجہ کی وفات ہوتی ہے, اور پیغمبر تنہا ہو جاتے ہیں. لہذا پیغمبر ان مشرقین کے ذریعے سے جو یہ دشواریاں تھیں, یہ جو مسائل تھے, ان سے باز آ کر وہ ہجرت کرتے ہیں. اور ہجرت کے پھر واقعات آگے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. نکلیے لگا لی. اب دیکھیے یہاں پہ ہجرت کے بعد پیغمبر نے جو میسج لوگوں تک پہنچایا ہے, جو پیغام لوگوں کو دیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے. دور جاہلیت میں پیغمبر سے پہلے سماجی تفرقہ پایا جاتا تھا, یعنی لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے, قبائلی نظام تھا, قبیلے آپس میں لڑتے تھے, کینہ اور دشمنی پائی جاتی تھی.
قبیلائی تعصب پایا جاتا تھا کہ بھائی میرا قبیلہ سب سے افضل، فلاں قبیلہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، فلاں قبیلہ سب سے نیچا. تو یہ تصور پیغمبر نے ختم کیا ہے اور عرب کے معاشرے میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی جانب لائے. لا الہ الا اللہ کیا تھا؟ یہ توحید تھی کہ تم جن چیزوں کے پیچھے جا رہے ہو وہ چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں. جو تصور تمہارے پاس موجود ہے وہ تصور باطل تصور ہے. اصل اگر کسی حقیقت کی طرف آنا چاہتے ہو تو وہ توحید. مثلاً اگر اس کو مثال سے پیش کیا جائے تو جب ہم ریگستان میں جاتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پانی ہے، انسان اس جانب بھاگتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، دور دور تک کہیں پانی موجود نہیں ہے. لہٰذا پیغمبر نے اسی چیز کی طرف لوگوں کو نشان دیا. پیغمبر نے کہا تم جس چیزوں کی طرف جا رہے ہو یہ دنیاوی اشیاء ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ خواب کی مانند نہیں، یہ illusion ہے. اگر کسی حقیقت کی طرف آنا چاہتے ہو تو وہ پروردگار کی ذات ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ تمہاری جستجو پروردگار کی جانب ہونی چاہیے. یہ اسپریچویلٹی کا تصور پہلی بار پیغمبر اکرم نے مسجد نبوی کے ذریعے سے پیش کیا. یہاں دیکھیے آپ کی مسجد نبوی کی منظر کشی پیش کی گئی ہے اور یہاں بیان کیا گیا کہ کس طرح سے مسجد کا مرکزی کردار تھا اور پیغمبر نے نماز باجماعت کا انعقاد کیا، مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، ایمان کی جانب دعوت دے کی، تقوی کی جانب دعوت دے کی. ان چیزوں کا آپ ذکر دیکھ سکتے ہیں بہت تفصیل سے. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی مرکز کو کسی جگہ کو ایک سینٹر کے طور پہ بنایا جائے اور اس کو ایڈورٹائز کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی اپنے کسی پروڈکٹ کو لانچ کرتی ہے تو وہ کمپنی ایک برانڈ امبیسڈر رکھتی ہے جو ایڈورٹائز کرتا ہے، جو لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بہترین اداکار ہوتا ہے کمپنیز ان کو اپنا برانڈ امبیسڈر بناتی ہے. پیغمبر جب پہلی بار ایک نئے نظریے کو پیش کر رہے ہیں، ایک نئے سسٹم کو پیش کر رہے ہیں تو دیکھیے ان کا ایڈورٹائز کرنے والا باشندہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، کلمہ توحید کی طرف بلا رہا ہے. وہ ایک حبشی غلام ہے جن کا نام جناب بلال ہے کہ پیغمبر نے ان کو مؤذن بنایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، وہ لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف لے آئیں. لہذا جناب بلال کا ایک برانڈ امبیسڈر بنانا اپنے آپ میں انقلابی چیز ہے. عرب کے معاشرے میں اس سے پہلے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ خود وہ افراد کے جو ایسا تصور رکھتے تھے وہ اعتراض کرنے آئے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو اس کا تلفظ نہیں صحیح ہے، یہ شین کو سین پڑتا ہے. پیغمبر آپ نے کیسے اس کو مؤذن بنایا؟ لیکن کیونکہ یہاں پہ روحانیت ہے انسان کو تولنے کا کرائٹیریا. یہاں پہ جب انسان کا وزن کیا جا رہا ہے تو اس کے مال و زر سے نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں اس کے اندر تقویٰ کتنا پایا جاتا ہے، اس کے اندر گاڈ کانشیسنس کتنی ہے، اللہ کو لے کے اس کا خیال کیا ہے. ان چیزوں کو کرائٹیریا مان کے. اچھا پھر پیغمبر نے جب اس معاشرے کی تشکیل دی تو دیکھیے ایمانی اخوت، اسلامی اخوت، بردرہڈ کا تصور دیا ہے، بھائی چارے کا تصور دیا ہے کہ معاشرے میں بھائی چارہ ہونا چاہیے. اور پھر اسی مدنی بھائی چارے کے معاشرے کو یہاں پہ تفصیل میں بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیے مدینے کا یہاں پہ اس دور میں ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے. یہ مسجد نبوی کہ جو اس شہر کا پارلیمنٹ ہے، جہاں سے یہاں کے تمام ایڈمنسٹریٹو امور گورن ہو رہے ہیں. اور جب ہم پرانے زمانے کے شہر کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ پرانے شہر فورٹیفائڈ والز اس کی ہوا کرتی تھی، چاروں طرف قلعہ نما دیواریں ہوا کرتی تھی. لیکن جب پیغمبر مدینے کو اپنا پائے تخت بنا رہے ہیں تو مدینے کی کوئی سرحدیں نہیں، دیواریں نہیں ہیں. آپ خود اگر لکھنؤ کی بات کریں تو جب لکھنؤ میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ لکھنؤ میں آپ کا سواگت ہے. مدینے کا کوئی دروازہ نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں. یہ تصور پہلی بار. اور پیغمبر جو ایک بڑی ریاست کے حاکم، پیغمبر جب مدینہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں تو کچھ ہی سال میں فتوحات کے ذریعے سے ایک بہت بڑا علاقہ ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے. لہٰذا حاکم ہے. حاکم کہاں رہ رہا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیشین جاتا ہے تو وہ اسکواڈ کے ساتھ چلتا ہے، اس کے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک پورا لاہو لشکر ہوتا ہے. پیغمبر تنہا مسجد میں بیٹھے ایسے کہ جیسے رعایا اور حاکم میں کوئی فرق نہ ہو.
لہذا پیغمبر کے ان اوصاف کا یہاں ذکر کیا گیا کہ پیغمبر کی کتنی سادہ زندگی ہے، حاکم ہونے کے باوجود پیغمبر کتنی سادہ زندگی. اور پھر یہاں پہ ایک دوسرا تصور پیغمبر نے جو مدینے کے سوسائٹی میں نافذ کیا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبر نے ایک تصور یہ دیا تھا کہ تمہارے اطراف کے پڑوس کے 40 گھر اس کی ذمہ داری تم پر ہے. تمہیں خیال رکھنا ہے کہ وہاں کوئی بھوکا نہ ہو، تمہیں خیال رکھنا ہے کہ وہاں کوئی پیاسا نہ ہو، تمہیں خیال رکھنا ہے کہ وہاں کوئی برہنہ نہ ہو، ان کے لباس کا تمہیں خیال رکھنا ہے. تو اگر ہر انسان اس سوچ کو اپنے اندر شامل کر لے اور ہر آدمی اپنے گھر سے 40 گھروں کی کیئر کرنے لگے تو پورا معاشرہ سنور سکتا ہے. پھر یہاں پہ مدینے کے اس معاشرے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پہ لوگوں سے ٹیکس کس حساب سے لیا جاتا ہے. زکوٰۃ اس دور کا کارپوریٹ ٹیکس تھا. ہمارے یہاں بار بار معاشرے میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی ایک طبقہ ہے جو بہت رئیس، طبقہ ہے جو بہت پیسے والا ہے، اس سے کیوں نہیں ٹیکس لیا جاتا، اس میں ٹیکس میں اتنی کنسیشن اس کو کیوں دیا جاتا. یہ اس دور کا کارپوریٹ ٹیکس. وہ افراد جو مالدار ہیں وہ اپنی سیونگز کا 10% وہ اللہ کی راہ میں دیں گے، وہ ٹیکس دیں گے. اسی طرح سے خمس رعایا کے اوپر کہ آپ اپنی سال بھر کی سیونگز کا 20% یہ آپ حکومت کو دیں گے. اب جب پھر آتی ہے بات جزیہ جس کو بہت تفصیل سے یہاں بیان کیا گیا ہے، جس سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں نے تو اتیاچار کیا لوگوں پہ، مسلمانوں نے تو نان مسلم سے منمانا جزیہ لیا. یہاں پہ جزیہ کے احکام بیان کیے گئے، کیا شرائط ہیں جزیہ لینے کی. دیکھیے سب سے پہلے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جزیہ یہاں تو لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے کے لیے جس شخص کو انتخاب کر رہے ہیں وہ شخص کون ہے؟ اگر ہم اور آپ ہو تو اپنی زبان میں کہیں تو ایک کالا بلال حبشی افریقہ کے رہنے والے ایک شخص ہے کالا. دیکھیے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جزیہ صرف اس سے لیا جائے گا جو کام کرنے والا مرد، کسی بزرگ سے نہیں لیا جائے گا، بچے سے نہیں لیا جائے گا، عورت سے نہیں لیا جائے گا. اسی طرح جزیہ اس کے مال میں اس کی جتنی وسعت ہے اس اعتبار سے لیا جائے گا. جیسے آپ نے لگان مووی میں دیکھا ہوگا کہ برٹش گورنمنٹ منمانی لگان وصول کرتی ہے. یہ نہیں تصور ہے جزیہ کا، اس کے مال میں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کو مد نگاہ رکھتے ہوئے لیا جائے گا. اور اس کے بعد بھی حاکم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. دوسرے غرفے میں پھر اب پیغمبر جس نظام کو نافذ کر رہے ہیں، جس نظام کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اس نظام کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو، ان نظریات کو پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو مشرقین کی طرف سے حملہ ہو. وہ لوگ جو روڑی والی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عام سلفیت رکھتے ہیں، یعنی میرے باپ دادا کے ٹائم سے یہ ہوتا چلا آیا ہے، آپ کون سے نئے نئی چیزوں کو رائج کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کیسے ان نئے نظریات کو لے آئے. ہمارے ابا دادا تو یہ کیا کرتے تھے. لہٰذا ان لوگوں نے پیغمبر کے اوپر مارکہ آرائی کی کوشش کی، انہوں نے جنگ و جدال کی کوشش کی. دیکھیں یہاں پہ جنگوں میں ذکر کیا گیا کہ جنگ بدر سب سے پہلی جنگ تھی کہ جہاں پہ کفار مکہ مشرقین نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور محض 313 مسلمان مدینے میں موجود ہیں. یہ سب سے پہلی جنگ. اچھا یہ جتنی جنگیں ہیں یہ سب دفاعی جنگیں ہیں، یعنی سامنے سے حملہ ہو رہا ہے، ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں. محض 313 مسلمان، ادھر سے 1000 کا لشکر. جنگ بدر میں مارکہ آرائی کے لیے آتا ہے لیکن اللہ کی مدد پہنچتی ہے اور یہ افراد کامیاب ہوتے ہیں. پھر دیکھیں جنگ احد جس میں 1000 مسلمان، سامنے مد مقابل 3000 کا مجمع، لیکن اللہ مسلمانوں کو پکڑا. پھر جنگ خندق جہاں محض 3000 مسلمان، ادھر سے 10,000 لوگوں نے شہر کا محاصرہ کیا ہوا، چاروں طرف شہر کو کہ شہر کے اندر وہ داخل نہ ہو پائے، اس لیے خندق کھودی گئی ہے، لیکن دوبارہ اللہ نے مدد کی. اور یہ پتہ یہاں پہ ایک خاص چیز بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے یہودیوں نے اس ٹائم پر جنگوں کی فنڈنگ کا کام کیا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویپن انڈسٹری کون چلا، اسرائیل کا بہت بڑا رول. اس دور میں بھی بہت بڑا رول تھا یہودیوں کا جنگوں کی فائنینسنگ کا، ہتھیار بیچنے کا. لہذا پہلی جنگ جو اسلام میں خود سے ڈکلیئر کی گئی، باقی ساری جنگوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ سب دفاعی جنگیں. پہلی جنگ جو خود سے ڈکلیئر کی گئی ہے وہ جنگ خیبر، جو یہودیوں کے خلاف کہاں سے فائنینسنگ ہو رہی ہے
पड़ोसी कहाँ के से निज़ाम पर कायम हथियार है। दिए जा अब रहे कहा, हैं, अगर उस मरकज को कोई ख़त्म किया पड़ोसी जाए। भूखा सो जाए अच्छा, और तुम ये तमाम दुश्मनियाँ हो पेट रही से हैं और सो फिर जाओ यहाँ तो बयान तुम किया गया है मुसलमान कि नहीं। बैरूनी अगर कोई ममालिक पड़ोसी तुम्हारा इस तरह किसी से मुश्किल में पैगम्बर गिरफ्तार अकरम और के ऊपर तुम हमला उस कर रहे हैं। मुश्किल को हल जैसे कर सको तो तुम रूम मुसलमान नहीं। रूमियों ने देखा कि जब इस्लाम इस तेजी ये हो से गए। फैल रहा है और इस तसव्वुर को पेश इस्लामी कर रहा एतबार है, से रूमियों ने मोमिन का हक हमला बताया, किया। मुसलमान का रूमियों हक ने बताया, लगातार अहले किताब जंगें की, नॉन मुस्लिम की। जंग मोता का यहाँ जिक्र किया गया कि जिसमें मौला अमीरुल मोमिनीन के भाई हजरत जाफर शहीद हो जाते हैं। उन तमाम जंगों का यहाँ जिक्र किया गया है कि जो इन लोगों की जानिब से, रूमियों की जानिब से मुसलमानों के ऊपर, और यहाँ पे ईरान का रद्द अमल क्या। ईरान भी एक बहुत बड़ी हुकूमत थी और ईरान का रद्द अमल ये रहा है कि ईरान के हाकिम ने सीक्रेट असासिन भेज दिए, कुछ ऐसे लोग कि जो अवाम के लिबास में आएंगे और पैगंबर को ख़त्म कर देंगे। तो ये तमाम मंसूबों को कि जो इस्लाम को ख़त्म करने के लिए अमल पैरा हुए थे, इन चीज़ों को यहाँ बयान किया है। अब इकोनॉमिक के एतबार से आज आप लोगों ने देखा होगा टीवी चैनलों में ये डिबेट करते हैं कि अरे ये मुसलमान। अच्छा, ये बहुत ही ख़ास पहलू है यहाँ का कि जब पैगंबर अपने पैगाम को लोगों के सामने नश्र कर रहे हैं, तो पैगंबर किन उसूलों पे कर रहे हैं, उनके खुतूत का यहाँ तस्करा किया गया है कि पैगंबर ने जो अलग अलग रियासतों को खत भेजे उसमें क्या फरमाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि पैगंबर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हिदायत की दावत देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की दावत देता हूँ। और पैगंबर इस दावत के साथ ये कह रहे हैं कि अगर तुमने इस दावत को नहीं कबूल किया तो तुमसे जंग होगी, ये नहीं फरमा रहे। हम गज़बनाक हो जाएंगे, ये नहीं फरमा रहे। पैगंबर फरमा रहे तुम्हारे लोगों की इग्नोरेंस, जो जहालत है वो तुम्हारे सर हो। यानी पैगंबर उसके रूहानी पहलू को दिखा रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, कि अगर तुम्हारे लोग जाहिल रह गए, तुम्हारे लोग गुमराह रह गए, तो तुम रीज़न रहोगे कि वो क्यों गुमराह है, तुम सबब रहोगे कि क्यों वो गुमराह है, उनका गुनाह तुम्हारे सर आएगा। लिहाजा उन चीज़ों को यहाँ पे बयान किया गया है। और यहाँ पे फतह मक्का का जिक्र किया गया है कि पैगंबर को अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहल मुबीन, हमने तुम्हें फतह मुबीन अता किया। और अल्लाह ने आखिरकार फतह मक्का के ज़रिए से जो मरकज़ था, कुफ्र व निफाक, उसको ख़त्म किया और मक्के में पैगंबर की हुकूमत को कायम किया। यहाँ देखिए आप बाग़ फिदक की मंजरकशी पेश की गई है कि जो खैबर के यहूदियों ने जंग को हारने के बाद एक वॉर बूटी के तौर पे दिया था, यानी एक हरजाने के तौर पे बाग पैगंबर को तोहफे में दिया था। और ये बाग पैगंबर अकरम ने अपनी बेटी को दिया। इससे 25,000 दिरहम की इनकम आती थी। और ये 25,000 की इनकम आगे हम बताएंगे कि एक चबूतरा मस्जिद नबवी के बाहर हुआ करता था, जो असहाब सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता। यहाँ फ़कीर बैठते थे, यहाँ पे वो लोग बैठते थे जिनके पास पहनने का लिबास नहीं था। तो पैगंबर अकरम ने ये जो बाग अपनी बेटी को दिया था, इससे उन लोगों की परवरिश होती, इससे उन लोगों के लिए साजो सामान फराहम किए जाते थे। और उसी के हवाले से यहाँ पे जो अहले बैत का मरकज़ी किरदार, जो अहले बैत का रोल है उस मदीने की सोसाइटी में, उन चीज़ों का जिक्र किया गया है। मुबाहले का जिक्र किया गया है कि जिसमें पैगंबर अपने अहले बैत को लेके मुबाहले के लिए गए, जिसमें मुशरिकीन की जानिब से, नसारा की जानिब से ये कहा गया था कि भाई आप अपने बेटों को लेके आए, हम अपने बेटों को लेके आते हैं, आप अपने नफ्सों को लेके आए, हम अपने नफ्सों को लेके आते हैं, आप अपने औरतों को लेके आए, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं। और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर लानत करते हैं। हममें से जो हक पे होगा अल्लाह उसकी लानत को कबूल कर लेगा। पैगंबर अपने अहले बैत को लेके जाते, लेकिन इस वाक़े में क्या हो, वो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं अगर ये लोग हमारे ऊपर लानत कर दें गोया हम लोग निस्तो नाबूद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दीगर वाक़यात का जिक्र किया गया है कि अहले बैत किस तरह से मरकज़ी किरदार रखते हैं। यहाँ पे वाक़या गदीर का जिक्र किया गया है। कबूल करिए। हम आपसे एक सवाल, वाक़या गदीर में किस तरह से पैगंबर ने अपने अहले बैत को पहुँचाया, किस तरह से ये कहा अल्लाहुम्मा वालिमन वालाकुम वालिमन आलाकुम कुन्तु मौलाहु फाज़ालिम उलझे हुए हैं। इन्नी तरिकतु फीकुम मुस्तक़िलन किताबल्लाहि तरकीवा। पैगंबर क्या कह रहे हैं, लोगों को पहचानवा रहे हैं अपने अहले बैत,
کہ میرے اہل بیت میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عزت۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا۔ تو یہ مرکزی کردار اہل بیت کا، اور پھر اسی کردار کی وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ چادر حضرت فاطمہ کی فضیلت یہاں بیان کی گئی۔ حضرت فاطمہ کی چادر وہ چادر ہے جس کے توسل سے پیغمبر دعا کر رہے ہیں۔ اس چادر تطہیر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں جب یہ افراد جمع ہو جا رہے ہیں تو ایسا نور صادر ہو رہا ہے کہ اس نور پہ خود جبریل کو حیرت ہو رہی ہے۔ جبریل پروردگار سے حکم لے کے اس چادر کا حصہ بننا چاہیے۔ اس چادر کی یہ عظمت ہے کہ یہاں دیکھیے یہودی مسلمان ہیں کہ حضرت امیر کا وہ واقعہ ملتا ہے کہ جس میں انہوں نے جناب فاطمہ کی چادر کو گروی رکھا یہودی کے پاس کہ اس سے کچھ سامان خرید سکے۔ وہ یہودی جب چادر کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ جناب فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں، وہ پیغمبر کی بیٹی ہے، وہ پیغمبر کے جو حاکم ہیں، لیکن ایسی چادر کی جس پہ پیغمبر لگے ہوئے ہیں۔ وہ امیر المومنین جب آتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہے۔ یہاں پہ اسی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک واقعہ یہاں پہ نقل کیا گیا ہے کہ جب پیغمبر تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو اس دوران ایک انسان تھا کہ جس نے خیانت کر دی تھی، یعنی جس نے مخبری کا کام کر دیا تھا دشمنوں کے لیے۔ بعد میں اس کو ریگریٹ ہوا، اس سے پشیمانی ہوئی کہ میں نے غلطی انجام دی۔ تو وہ غلطی کے بعد مسجد نبوی میں موجود ایک پیڑ سے خود کو باندھ لیتا، توبہ کرتا۔ ابھی آپ لوگ مسجد میں تشریف لائیں گے، اس کا نام ابو لبابہ تھا، اور اس کا واقعہ وہاں پہ میں تفصیل سے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ اب دیکھیے مسجد نبوی کی منظر کشی ہے۔ یہاں پہ آپ باب جبریل کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دروازہ تھا جہاں سے اللہ کے فرشتے جبریل مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے، اور پھر یہاں سے آپ مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو ابھی میں نے آپ سے بیان کیا، ایک اصحاب صفہ کا چبوترا ہوا کرتا تھا، جس چبوترے پہ وہ فقراء، وہ مساکین، وہ لوگ کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی پرورش، ان کے لیے ساز و سامان اسی فدق کے پیسے سے آتے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دروازے ہیں جو بند ہیں۔ حضرت حمزہ کا گھر، صحابی کا گھر، ایک مرتبہ اللہ کا یہ حکم آیا تھا کہ جتنے بھی دروازے مسجد میں کھلتے ہیں وہ سب بند کر دیے گئے، سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ کیوں بند کیے گئے؟ کیونکہ امکان یہ تھا کہ گویا لوگ آتے ان دروازوں سے سوال کرتے اور محروم ہو جاتے۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی آتا سمجھتا کہ بھائی مسجد نبوی میں یہ دروازے کھل رہے ہیں، یہی گھر اسلام کا مرکز ہے، وہ ان کے پاس آتا اور وہ غلط دین پا جاتا۔ اسلام کا جو اصل پیغام ہے اس کو بچانے کے لیے پیغمبر نے صرف ایک دروازہ کھولا، وہ دروازہ تھا اہل بیت کے گھر، جس دروازے پہ آ کے پیغمبر روز سلام کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبی ومعدن الرسالہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کی منظر کشی پیش کی کہ کتنا سادہ اہل بیت والوں کے لیے، بلکہ آسمان والوں کے لیے کتنے کم سامان۔ بلکہ روایات میں یہ آیا ہے کہ جب حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی ہوتی اور حضرت علی کے ذریعے دیے ہوئے مہر کی رقم سے پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان جہیز کے طور پہ دیتے ہیں۔ جہیز کا وہ تصور نہیں جو ہمارے یہاں، بلکہ خود حضرت علی نے جو مہر کی رقم ادا کی اس سے پیغمبر کچھ تحفے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ تو یہ گھر کچھ بھرا بھرا لگنے لگا، کتنی سادگی ہے اس گھر۔ اب دیکھیے کہ کتنے مختصر سے سامان۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ افراد ایسے تھے کہ ان کے گھر میں ایک چادر تھی، دن میں اسی ٹاٹ کی چادر پر جانوروں کو چارہ دیا جاتا تھا اور رات کو اسی کو بچھا کے یہ افراد سو جایا کرتے تھے۔ یہی مسجد کا وہ در تھا جو اہل بیت کا در تھا، اور اسی کے سامنے کیونکہ یہ گھر مسجد کا حصہ تھا، پیغمبر اسی دروازے پر نماز شب پڑھا کرتے تھے، پیغمبر یہیں پر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دروازے پر اس طرح حملہ، مسلمانوں نے کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور کس طرح سے اس دروازے کے اوپر حملہ کیا، اس دروازے کو جلا کے اس دروازے کے پیچھے پیغمبر کی بیٹی۔ یہ کائنات بشریت کی ایسی مظلومی ہے کہ وہ در
جو کائنات کو پرووائڈ کر رہا ہے وہ ہے کہ جو مستجاب الدعوات ہے، جس کے توسل سے دعا قبول ہو رہی ہے، جس کے توسل سے وہ فقراء و مساکین خود قرآن میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و باندھنے کے بعد یہ کہا کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آگے کا کھانا یہ مسکینوں کو دے دیتے ہیں، یہ یتیموں کو دے دیتے ہیں، ایسے گھر پہ حملہ ہوا۔ سوچئے کہ کس قدر مظلومی کا عالم ہے کہ ایسے گھر کو جلایا جا رہا ہے، ایسے دروازے پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا حکم زہرا کی رضا ہماری مرضی۔ اس کے بعد آپ اب آئیے مسجد نبوی ہے کہ جو اس زمانے میں جو ابھی آپ کو میں نے وہاں دیکھا تھا۔ آگے آپ ہاں بسم اللہ۔ خب یہ مسجد نبوی ہے، تھوڑا آگے آگے آ جائیے۔ یہ مسجد نبوی ہے، وہ باب جبریل ہے، یعنی جہاں سے حضرت جبریل نازل ہوتے تھے، قرآن کی آیتوں کو لے کر اترتے تھے رسول خدا پاس۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے، وہ رسول خدا کا حجرہ ہے، اور اس کے پیچھے دیکھیں کچھ کٹم لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ کچھ دروازے تھے جن کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ رسول خدا نے اللہ کے حکم سے ان گھروں کے دروازوں کو بند کرا دیا گیا، بند کر دیا، سوائے در اہل بیت۔ کیوں؟ اب آپ وہاں سے بات سمجھیے گا۔ لوگ تازہ تازہ مسلمان ہو رہے ہیں، مدینے آ رہے ہیں، مدینے میں مسجد آ رہے ہیں۔ اب مسجد آ رہے ہیں تو ان کے لیے انڈائریکٹلی پیغام ہے کہ دیکھو اسلام کو اگر تمہیں سمجھنا ہے یا رسول کے اہل بیت، رسول کے گھر والے یعنی حضرت زہرا مولا علی کے در پر آ کر سمجھنا۔ پیچھے ایک چبوترا ہے اصحاب صفہ کا، ایک چبوترا مسجد میں بنا تھا کہ جو بھی غریب مسکین ہوتا تھا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس کو کھانا پانی کپڑے عطا کرتی تھی۔ یہ وہ ستون ہے، ستون توبہ، جہاں وہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ یہ محراب مسجد ہے، اور آگے آئیے تو یہاں سے یہ ایک سوال ہے جو سب کو جواب دینا ہے کہ اتنی بڑی خاتون، تھوڑا آگے چلے جائیے، اتنی بڑی خاتون، اتنی باعظمت خاتون جو لوگوں کا خیال رکھ رہی ہیں، جو خود بھوک برداشت کر رہی ہیں لیکن دوسروں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی ہیں، جو اپنی پوری آمدنی حضرت فاطمۃ الزہرا غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں بانٹ رہی ہیں، لیکن آج مسلمانوں کو ان کی قبر کے نشان نہیں پتہ۔ یہ سوال ہے، آج مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ رسول خدا کے جانے کے بس 10 دن کے اندر حضرت زہرا پر انہی مسلمانوں نے بنام اسلام آگ اور لکڑیاں جمع کری اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو زخمی کر دیا۔ زخمی کرنے کا نتیجہ یہ کہ 18 سال کی سن میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے شہید ہو گئی، چل بسی۔ یا آخر کیوں حضرت زہرا کو شہید کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی اولادوں کو شہید کیا؟ مگر انہی نے کوئی کسی پر ظلم کیا تھا؟ کسی کے حق کو ضائع کیا تھا؟ آپ نے کربلا کا واقعہ سنا کہ جہاں 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیوں امام حسین، امام حسن رسول کے نواسوں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا؟ چونکہ اگر یہ باقی رہیں گے تو اسلام، صحیح اسلام، سچا اسلام سب تک کے پہنچ جائے گا، اور یہ لوگ اسلام میں منمانی نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے رسول کے بعد کیا ہو گیا۔ ان لوگوں نے بنام اسلام بادشاہت کا نظام، ان لوگوں نے بنام اسلام لوگوں پر اٹیک، جنگ کرنا شروع کر دیا۔ بنام اللہ اکبر کے نعروں کے بیچ میں، تکبیر کے بیچ میں ان کے نواسے کو کربلا کے میدان میں 3 دن تک کے بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ تمام مسلمانوں کو جواب دینا ہوگا۔ آج مدینہ النبی سعودی عربیہ کے سامنے ان کے امام حسن، حضرت زہرا کے پہلے بیٹے امام حسن کا مزار ہے، ان کے نواسوں کا مزار ہے، لیکن اس مزار کو بھی مسمار کر دیا۔ کیوں آخر؟ مزار بننے میں کیا ایسی مطلب ہو؟ یہ ہے کہ اگر لوگ مدینے جب آئیں گے، مدینے آنے کے بعد جب اس مزار پر متوجہ ہوں گے تو یہ پوچھیں گے یہ کس کا مزار ہے۔ اگر پتہ چلے گا یہ رسول کے نواسوں کا مزار ہے تو اچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے، تو سچے اسلام سے وہ آگاہ ہو جائیں گے، اور جب سچے اسلام سے آگاہ ہو جائیں گے تو یہ لوگ اسلام میں منمانی نہیں کر پائیں گے۔
جس طریقے سے وہ چاہیں اسلام کو گھما دیں، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر دیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جتنی اولاد ہیں، کوئی کربلا میں مارا جا رہا ہے، کوئی نجف میں امیر المومنین ہے، کاظمین میں، مشہد الرضا میں، سامرا میں، مختلف جگہ، اور آج بھی ان کے چاہنے والوں کو ہر جگہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ آپ پاکستان میں، افغانستان میں آپ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کہیں فلم اڈے پر اٹیک ہوا ہو، کہیں جہاں ڈانس ہو رہا ہو وہاں اٹیک ہوا؟ نہیں، اٹیک کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں یا زہرا یا حسین کے نعرے بلند ہیں۔ کیوں؟ آخر کیا دشمنی ہے؟ بس دشمنی وہیں سے تھی کہ جب رسول خدا گئے، رسول خدا کے 9 دن کے بعد، انتقال وفات کے 9 دن کے بعد ان کی بیٹی کو شہید، ان پر حملہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے چاہنے والوں کو، ان کی اولادوں کو طول تاریخ میں حملہ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے آخری بیٹے حضرت مہدی موجود ہیں کہ جو ہر قوم و مذہب انتظار کر رہی ہے، چاہے وہ کالکی کے نام سے انتظار کر رہی ہو، چاہے وہ 5ویں بودا کے نام سے انتظار کر رہی ہو، چاہے وہ مسیح کے نام سے انتظار کر رہی ہو، وہ آئیں گے اور اس دنیا کو امن اور امان بنائیں گے، اس دنیا کو ویسے ہی بنائیں گے ویسے ہی جو رسول خدا بنانا چاہتے تھے، جو پروردگار متعال ایک جنتی دنیا بنانا چاہتا ہے۔ پروردگار نے اس لیے انسانوں کو نہیں خلق کیا کہ وہ 55-50 سال میں 60 سال میں اس دنیا سے چل بسے، اس لیے نہیں خلق کیا کہ وہ آپس میں لڑے جھگڑے، ایک دوسرے کو قتل کرے، ایک دوسرے کو مارے۔ پروردگار نے، خدا نے اس لیے نہیں خلق کیا ہے کہ یہاں انسان چھوٹے چھوٹے ڈھابوں میں اپنی زندگیاں گزار دے، مشکلات کے ساتھ زندگی گزار دے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت رسول حضرت محمد فرماتے ہیں کہ ہر مرد پر یہ زیب دیتا ہے کہ اس کی گھر کی آنگن وسیع ہو۔ یعنی کیا؟ گھر کے آنگن وسیع ہونے کے بعد مطلب یہ ہے کہ انسان کو سکون ملے، جہاں روشنی، جہاں سورج کی کرنیں پہنچے، جہاں ہوا کی نسیم اس تک کے پہنچے۔ لیکن آج دنیا نے جو 1% وال اسٹریٹ میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1% اس وقت دنیا میں زندگی کر رہے ہیں اور باقی تمام لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اسیر بن گئے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی کہ جس میں نقصانات زیادہ فائدے کم ہیں۔ لیکن جب آخری حجت حضرت زہرا کے آخری بیٹے آئیں گے، یہ دنیا اپنے عقل کے کمال تک کے پہنچ جائے گی، جہاں عبادت، جہاں عدالت، جہاں سالمیت، جہاں سخاوت، جہاں انسانیت، جہاں اخلاقی کمالات، جہاں رفاہ، جہاں آسائش پائے جائے گا۔ اور بس کہا اگر تم بھی اس حکومت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اگر ہماری موت بھی آ جائے، ہم وہی سیرت اور وہی سنت جو رسول خدا اور ان کی اولاد کی، اگر اس کو فالو کریں گے، اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ایک کانسیپٹ ہے رجعت کے ذریعے پھر سے ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ کہیں گے نہیں، یہ خاتون بہت یاد کرتی تھی اپنے امام کو، اس کا دل بہت یہ تھا کہ امام کے ساتھ زندگی بسر کرے، اسی لیے وہ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتی تھی، لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے، چاہے امام سجاد، امام کاظم، امام علی، امام رضا، سب کی اگر آپ سیرت کو دیکھیے تو غلام اور کنیزوں کو آزاد کرنا، راتوں میں لوگوں کی امداد کرنا، لوگوں کو عالم بنانا، علم کی نشر و اشاعت ان کے ذمہ ہے، ضرورت مندوں کو عزت کے ساتھ مدد کرنا۔ امام حسین کے در پر جب کوئی غریب آیا، اس نے کہا مولا سنا ہے کہ آپ کے در پر کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، ہم کو 500 دینار یا 500 درہم کا قرض ہے۔ امام حسین نے کہا قمبر گھر میں جو کچھ ہے لے کر آ جاؤ۔ جب قمبر جو کچھ گھر میں درہم و دینار تھے وہ لے کر آ گئے، تو اب امام حسین نے یہ نہیں کہا قمبر آپ جا کر دے دیے، امام ہیں۔ امام نے کہا لاؤ، اس درہم و دینار کو اپنے ردا کو بچھایا، ردا کو بچھانے کے بعد دروازہ کھولا نہیں کہ آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرا جائیں، کہیں نہ کہیں اس کے پیشانی میں شرم کا عرق، شرم کا پسینہ نہ آ جائے۔ امام نے یہ نہیں کیا، امام نے بس اپنے ہاتھ کو باہر کیا، کہا یہی تھا میرے پاس، اگر یہ کم ہے تو مجھے معاف کر۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا
کہ وہ رونے کی آواز بلند ہے. امام پھر دروازے کے قریب آئے, کہا میں نے تو کہا تھا, میرے پاس جو کچھ تھا وہ یہ تھا. کہا مولا اس لیے ہم نہیں رو رہے ہیں, بلکہ اس لیے رو رہے ہیں, ہمیں 500 کی ضرورت تھی, آپ نے 2000 ہمیں عطا کیا ہے, اور یہ کہہ کر عطا کیا ہے کہ مجھے معاف کرنا. اگر ہم ان اصولوں کو, انسانیت کے اصول, یہ وہی چیزیں جو ہیومن نیچر ہر ایک کی فطرت میں موجود ہے, اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اس ماحول اور اس حکومت میں زندگی بسر کریں گے کہ جو حضرت فاطمہ کے آخری بیٹے حضرت مہدی بنائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.